نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين إن للمتقين بے شک پرہیزگاروں کے لیے عند ربہم ان کے رب کے ہاں جنات النعیم باغات ہیں نعمتوں کے افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا پس ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے ما لکم کیف تحکمون کیا ہے تمہیں کیسے فیصلے تم کرتے ہو ام لکم کتاب فیہ تدرسون کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو ان لکم فیہ لما تخیرون بے شک تمہارے لیے اس میں جو تم چاہو ام لکم ایمان علینا کیا تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں معاہدے ہیں ہم پر بالغۃ الی یوم القیامہ جو پہنچنے والے ہیں قیامت کے دن تک ان لکم لما تحکمون کہ بے شک تمہارے لیے جو تم فیصلہ کرو سلہم پوچھ ان سے ایہم بذالک زعیم کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے ام لہم شرکاء کیا ان کے شریک فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین پس چاہیے کہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ القلم آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس قوم کا عبرتناک واقعہ پڑھا جن کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بخل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایسا عذاب بھیجا کہ سارا جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ ایسے ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
یہ مثال دینے کے بعد آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ متقین ہیں اور کچھ مجرمین ہیں، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ جدا ہے۔ یہ مت سوچو کہ جو مرضی کرتے رہو آخرت میں بخشے جائیں گے۔ فرمایا یہ تو عقلاً بھی بات خلاف ہے کہ فرما بردار اور نافرمان، تابع دار اور منکرین یہ ایک صف میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے مسلمان بنو، مجرم نہ بنو۔ ارشاد فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں نعمتوں والے۔ جنت کی نعمتیں اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، ساری زندگی غفلت میں گزار رہا ہے، اور جب اسے کہا جائے کوئی اچھا کام کر لے، او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی ایک جملہ ہم نے رٹا ہوا ہے نا، اللہ بڑا غفور، اللہ فرماتے ہیں غفور الرحیم تو میں ہوں، لیکن کوئی ضابطہ اصول بھی ہے یا نہیں کہ مجرم اور فرما بردار سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوگا؟ تو پھر تو محنت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو ہر بندہ بیٹھ جائے بھائی جی ٹھیک ہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے، اللہ انصاف کرنے والا بھی ہے، بلکہ سورہ یاسین میں اعلان ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، آج پتہ چلے فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے اعلان ہوگا جس نے دنیا میں جس کی عبادت کی ہے یا جس کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے وہ جائے بدلہ اپنا اسی سے لے۔ پھر محشر کے میدان میں چھانٹی کی جائے گی، لوگوں کو نکالا جائے گا، اور فیبقى اہل التوحید، صرف وہی بچیں گے جنہوں نے خالص اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، کوئی نمود و نمائش اور ریاکاری نہ دکھائی، صرف وہی بچیں گے اور انہی کو پھر اجر ملے گا۔ اللہ نے ان لوگوں میں شامل فرمایا۔ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ یہ بات تم نے پڑھی کہاں سے ہے، یہ بات تم نے سنی کہاں سے ہے؟ رب العالمین کی تو جتنی کتابیں ہیں وہ تو یہ بیان نہیں کرتی، تم نے یہ کہاں سے بات پڑھ لی ہے؟ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں کہ جو تم پسند کرو، جو تم چاہو، ایسی کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ ام لکم، یعنی اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی ایسی کوئی کتاب نہیں۔ اصل میں تو اللہ انکار کر رہے ہیں نا کہ ایسی کوئی کتاب نہیں، بطور سوالیہ بھئی ہے کوئی تو بتاؤ کون سی کتاب ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی کتاب نہیں۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں، کوئی معاہدے ہیں ہم پر، تم نے ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاہدے کر لیے ہیں بالغۃ الی یوم القیامہ کہ وہ معاہدے قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہے اس معاہدے میں کہ جو تم چاہو وہ فیصلہ ہوگا؟ ہرگز ہرگز ایسا کوئی معاہدہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ ان لکم لما تحکمون، کہ ایسا کوئی معاہدہ ہو جس میں یہ بات لکھی ہو کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہ ہوگا۔ نہیں نہیں، فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا فیصلے کے لیے، فرشتے بھی قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کلام وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور بات بھی وہی کرے گا جو ٹھیک ہوگی، جو اللہ کی پسند کی ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہی سچا دن ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں سلہم ایہم بذالک زعیم، یہ جو کہتے ہیں جی بادشاہ ہماری بخشش ہو جائے گی، جو مرضی کرتے رہیں، ان سے پوچھ ذرا میرے محبوب کون اس بات کا ذمہ دار ہے، کون تمہیں چھڑانے والا ہے؟ وہاں تو کوئی کلام کرنے والا نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک کوئی کلام۔ سورج سر پہ ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جا کے درخواست کریں گے، آپ جا کے سفارش تو کریں نا۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی غضب الیوم، میرا رب بڑا غضبناک ہے، اتنا غصہ اللہ کو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ لست لہا، میری ہمت نہیں کہ میں جا کے سفارش کر سکوں۔ اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اذهبوا الی نوح، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جب سارے نبی بارگاہ الہی میں جا کر سفارش کرنے سے ڈر رہے ہوں گے، کون ذمہ دار ہے تمہارا؟ اس کا نام تو بتاؤ نا کہ فلاں میں چھڑائے گا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، کون ذمہ دار ہوگا اس وقت تمہارا؟ پھر سارے امتیں اکٹھی ہو کر میرے اور تیرے نبی کے پاس آئیں گی، امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کس کے پاس بھیجوں، میرے بعد تو نبی ہی کوئی نہیں ہے۔ ادھر اللہ کریم کا جلال ہے، ادھر لوگوں کے آنسو ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجازت تو ابھی سفارش کی کوئی نہیں ہوگی، پھر میرا رب مجھے مقام محمود پر لے جائے گا، میں مقام محمود پر جاؤں گا، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمدیں کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تیرا رب میرے محبوب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرنے والا ہے۔ پھر میں سر سجدے میں رکھ کے اتنی اللہ کی حمدیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا کہ اللہ کریم کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ پھر رب العالمین خود فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا، اے میرے محمد سر اٹھا اور سوال کر، تیرا سوال قبول کیا جائے گا۔ وشفا تو شفا، تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے اذن، یہ کیا ہے؟ اذن۔ اللہ اذن دے رہے ہیں، اللہ اجازت دے رہے ہیں، اٹھا میرے محبوب، سر سجدے سے اٹھا، سفارش کر، تیری بات مانی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جا میرا محبوب بھی سجدے کر کر اجازت لے گا، اور کون مائی کا لال ہے جو تمہارا ذمہ دار ہو؟ سلہم، پوچھ میرے محبوب ان سے، ایہم بذالک زعیم، کون تمہارا ذمہ دار ہے، ذرا نام تو بتاؤ نا۔ ام لہم شرکاء، یہ جو تمہارے شریک ہیں کیا یہ تمہیں چھڑائیں گے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، چاہیے کہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر سچے ہیں تو پیش کریں۔ بھلا کون رب کے سامنے پیش ہو، کون اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھائے؟ معلوم ہوا اللہ فرماتے ہیں لوگوں مجرموں کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا، فرما برداروں کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا۔ جس کو اللہ چاہے گا اجازت دے گا وہ کلام کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکتا، تو تمہیں چھڑوائے گا کیسے؟
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی فکر کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔